اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں کو سلامتیاں نصیب فرمائے، ایمان کی دولت سے منور فرمائے، اور اللہ کریم آپ لوگوں کے گھروں میں، رزق میں، کاروبار میں، زندگیوں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم شریف کا بابرکت مہینہ اور اس کا دوسرا جمعہ ہماری جو زندگیوں میں آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دن ہمیں یہ مقرب، مجرب، مقبول وظیفہ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دینی دنیاوی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو غم ہیں، دکھ ہیں، سکھ ہیں، ان کے اندر مہربانی اور اپنی عنایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اگر کسی کو مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا انسان کو چاہیے۔ بس ہر وقت میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، جب بھی دعا کریں تو اللہ کریم سے یہی عرض کیا کریں، یا رب العالمین ہمیں اپنا فضل نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ کا جب فضل مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جب کرم مل جاتا ہے تو پھر خود بخود قرضے بھی اتر جاتے ہیں، دولت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، شان و شوکت، جاہ و جلالت بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاشرے میں، دین و دنیا کے اندر کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب فرماتے ہیں۔ پھر زندگی تھوڑی ہو یا لمبی ہو، اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور انسان کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اور جب انسان دعا کے لیے، کسی مقصد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا رحمان ان دعاؤں کو قبول فرما کر اپنے اس بندے کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ تو ایک تو جمعے کے دن آپ 100 مرتبہ یہ تسبیح ہر جمعے پہ پڑھا کرو، ہر جمعے پہ یہ تسبیح پڑھا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا تو اس کے 1,00,000 اور اس کے والدین کے 20,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ العظیم کتنا انعام ہے، کتنا اجر ہے، کتنا اللہ کا فضل ہے۔ اب 100 مرتبہ آدمی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے 2 منٹ میں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ایک تو یہ تسبیح آپ ہر جمعے پہ پڑھا کرو۔ دوسرا، اس کے علاوہ جو وظائف آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے دیے جاتے ہیں کہ دکھی انسانیت کا بھلا ہو، لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ جڑے رہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے حضور حاضر رہیں، وظائف کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے۔ اور عین ممکن ہے، بلکہ یقین کامل ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے اور وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوں، اور اللہ تعالی ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں برائی کے راستے سے ہٹا کر نیکی کا راستہ عنایت فرما دے۔ تو اس وجہ سے کمنٹ سیشن میں بدتمیزی کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس اگر آپ کا من چاہے تو آپ ویڈیو سن لیا کریں، عمل کر لیا کریں، من نہ چاہے، دل نہ مانے تو خواہ مخواہ بیچ میں انگشت بازی کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے، غلط بیانی کا مقصد کوئی نہیں ہے کہ آدمی خواہ مخواہ کسی کی محنت پہ، کسی کے متعلق اٹیک کرتا پھرے۔ تو کوئی آپ پابند تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ پابند نہیں ہیں۔ یہاں ایک نیٹ ورک ہے، اس پہ لوگوں کی بھلائی کے لیے باتیں بھی کی جاتی ہیں، چاہے بار بار وہی کی جاتی ہیں، تو کیا یہ ان باتوں پہ آپ نے عمل کر لیا ہے کہ آپ کو نئی بات بتائی جائے؟ تو اس لیے خدا را کسی کی دل آزاری نہ کیا کریں، دین کی، رسول اللہ کی بات سنا کریں، پسند آئے تو کر لیا کریں، نہ آئے تو چھوڑ دیا کریں۔ تو شعبان المعظم کے اس بابرکت دن، جمعے کے دن، آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے خلوت میں، ٹھیک ہے، خلوت میں یعنی لوگوں سے چھپ کر 266 مرتبہ 266 ٹائم آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو،
هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ 266 مرتبہ پڑھنے. پھر سن لیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو با وضو اگر زبانی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے 266 مرتبہ 266 ٹائم ایک تو یہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مکروہ اوقات ہوتے ہیں نماز جن کے اندر پڑھنے کا حکم نہیں ہے، وہ وقت چھوڑ کر آپ کسی بھی ٹائم 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، ٹھیک ہے. پہلے یہ تسبیح پڑھیں گے 266 مرتبہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، اور پہلی رکعت میں نیت ویسی ہی ہے جو آپ عام نوافل کے لیے کرتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے. اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پہلی رکعت میں پڑھ کر آپ نے سورۃ کوثر شریف انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 21 مرتبہ پہلی رکعت میں آپ نے پڑھنا ہے. پھر دوسری رکعت میں جب آپ آئیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ 11 مرتبہ سورۃ کوثر شریف پڑھنی ہے. یہ جمعے کا بہت ہی مقبول مجرب وظیفہ ہے، عمل ہے، اللہ کی عبادت ہے. تو آپ اسے کریں انشاءاللہ عز و جل. اللہ کریم آپ کے بچے بچیوں کی جو مشکلات ہیں انہیں دور فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ دین دنیا کی بھلائیوں سے، عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے آپ کو مالا مال فرما دیں گے. زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرے، وگرنہ تو زندگی کافر بھی گزار رہے ہیں، غیر مسلم بھی گزار رہے ہیں. لیکن جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرتی ہے وہی زندگی جاوداں ہوتی ہے، وہی زندگی خوشی والی ہوتی ہے، برکت والی ہوتی ہے. یہ دنیا عارضی ہے، دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، یہ جائیداد، یہ مکان، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں سب عارضی ہیں. یہ صرف ہماری ضروریات زندگی کے لیے ہیں. اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ دین ہے، پر چلنا ہے، اچھائی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، بدی برائی سے محفوظ رہنا ہے. اور قبر میں جا کر یہ چیزیں ہمارے لیے روشنی کا سبب بنیں گے. اسلامک فقہ کا یہی آپ کو ہمیشہ پیغام ہے اور ہمیشہ ہی یہی رہے گا. چینل بھی سبسکرائب کر لینا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.